جہاں جہاں تک ڈینگی وائرس کا مسئلہ ہے، جہاں جہاں تک دیگر قسم کے امراض اور بخار کا مسئلہ، کہ 5ویں امام حالت بخار میں پانی منگاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی کونین کا وسیلہ اختیار کیا مولائے کائنات نے۔ کب اختیار کیا؟ حیران ہیں کہ امیر المومنین ساری دنیا کہتی ہے یا علی مدد اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اور میرا مولا اپنے مشکلات میں وسیلہ بناتا ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ کیا مشکل تھی؟ کون سی مشکل وسیلہ بنایا تھا؟ آئیے پہلے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں، پھر مولا کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ واقعہ اس طرح سے تاریخ نے بیان کیا کہ اللہ کا رسول نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک سوال رکھا تھا۔ کیا سوال رکھا تھا؟ اپنے اصحاب کا امتحان لے رہے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا کہ خاتون کون سی حالت میں خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ کون بیٹھا ہوا ہے؟ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کمرہ امتحان ہے، ممتحن مصطفیٰ ہیں، امتحان دینے والے اصحاب رسول، اور سوال ہے ایک خاتون کے اس کیفیت کے بارے میں کہ خدا سے زیادہ قریب کس کیفیت میں ہوتی ہے۔ سب نے اپنے اپنے ذہن استعمال کیے۔ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، آپ بتائیے۔ کہ جب نماز پڑھ رہی ہو، اس سے آسان جواب اور کیا ہوگا؟ قربتاً جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو سب سے کٹ گیا نا، اب چائے نماز پڑھتے ہوئے نہیں پی سکتا، اب نماز پڑھتے ہوئے کھانا نہیں کھا سکتا، نماز پڑھتے ہوئے فون ریسیو نہیں کر سکتا۔ البتہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو مل جائے فون اٹھانے والا، ایسا بھی مجھے تو مل گیا تھا مدینہ منورہ میں۔ آپ تو خالی وہ ویڈیو کی بات کرتے ہیں نا جو پہلے وائرل ہوئی تھی، میں تو لائیو کی بات کر رہا ہوں، خود دیکھا آنکھوں سے۔ مسجد نبوی میں ایک علاقہ مخصوص ہے جہاں مومنین نماز پڑھتے ہیں، کارپیٹ نہیں بچھاتے وہاں پر، اور خالی ماربل پر سجدہ کر لیتے ہیں۔ نماز جماعت اور ظہر کی نماز، ایسے میں کسی مومن کا فون بجا، پورا علاقہ مومنین کا مخصوص ہے، یہاں ہم کھڑے ہوئے تھے، فون بجا اور اس نے جیب سے فون نکالا، اور نکالنے کے بعد حالت نماز میں فون ریسیو کیا، اور پھر اپنی زبان میں کہتا ہے جی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز چلتی رہی، اتفاق سے پھر سجدے میں فون آ گیا، اس نے سجدے میں بھی اٹھا کے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے آسان جواب کیا ہوگا کہ کو خاتون کیا، پھر تو مرد بھی حالت نماز میں خدا سے زیادہ قریب ہونا سب کے لیے ہے نا۔ یہ تو اللہ کے رسول کا سوال کیا ہے، خاتون، فیمیل، کوئی عورت کون سی حالت میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ہوتی ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، روزہ، جواب غلط۔ کہا نماز، جواب غلط۔ کہا روزہ، جواب غلط۔ کسی نے کہا میں بتاتا ہوں، حج، جواب غلط۔ اتنے جواب غلط آئے کہ سب اپنے اپنے طور سے بیان کر رہے تھے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ تشریف لے آئے در سیدہ کی طرف۔ شہزادی کونین نے مولا کا استقبال کیا، اور مولا کے چہرے پر سوالیہ انداز دیکھ کر پوچھا سیدہ نے
کہ اے حسن کے بابا کوئی سوال ہے، کوئی پریشانی ہے؟ بہت غور کیجئے گا، کبھی بھی کسی واقعے پر تقابل مت کیجئے گا۔ علی علی ہیں اور میں علی سے فاطمہ کی علویت بیان کر رہا ہوں، تقابل مت کیجئے گا۔ پھر میں کہتا ہوں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں بنت رسول، بابا نے ایک سوال، اللہ کے رسول نے سوال کیا ہے تمام اصحاب سے، اور صحیح جواب کی تلاش میں سب کے سب نکلے۔ سوال کیا کیا ہے کہ خاتون کس حالت میں سب سے زیادہ خدا سے قریب ہوتی ہے؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں ابو الحسن جا کر بابا سے کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دوں؟ کہ اس حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جبکہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، کہ ایک ہی حالت ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ بس یہ حالت کسی خاتون کی سب سے بہترین حالت اللہ کی قربت کے اندر۔ مولا تشریف لائے رسول کی بارگاہ میں، اور اب میں کیسے کہوں کہ مولا نے اللہ رسول کے سامنے جی میں جواب دیتا ہوں۔ آپ نے جواب پیش کیا، اللہ کے رسول مسکرائے، ارشاد فرمایا یا علی جواب کہاں سے لائے ہیں؟ جواب کہاں سے لائے ہیں؟ یہ کہاں سے جواب لے کر آئے ہیں؟ اور جب مولا کائنات نے بتایا کہ میں رسول خدا سیدہ فاطمہ سے جواب لے کر آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا بے شک یہ جواب کیوں نہ ہو جبکہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی تو ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ سوال بھی محمد کا، جواب بھی محمد کا۔ سوال بھی مصطفیٰ کا، جواب بھی مصطفیٰ کا۔ اور جو میں نے استعمال کیا لفظ وسیلہ، مولا کائنات کے لیے وسیلہ۔ مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی میں سیدہ کے چہرے کو دیکھتا تھا، جب کبھی میں سیدہ کے چہرے کو دیکھتا تھا میرے سارے ہم اور غم دور ہو جاتے تھے۔ میں سوچتا ہوں نعت علی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ہم اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ مولا کے ہم اور غم دور کیسے ہوتے تھے؟ ہم بولتے ہیں نعت علی کے جملے تو ہم اور غم دور ہوتے ہیں، اور مولا دیکھتے تھے فاطمہ زہرا کا چہرہ۔ تو جس کی زیارت میں اتنا کمال ہو کہ علی کے ہم غم دور کر دے، تو کیوں نہ علی والوں کے سارے ہم غم دور ہو جائیں صرف فاطمہ کہنے سے۔ معرفت تو ہو، صرف نام فاطمہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اب آئیے دو اماموں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں اور کروں، پھر وسیلے کی بنیاد پر آج کی گفتگو تمام کروں گا۔ کس کیفیت میں تھے؟ روایت کا جملہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں۔ میرا پانچواں امام، دو روایتیں الگ الگ الفاظ کے اعتبار سے، کہ جب آپ بخار کی کیفیت میں ہوتے تھے تو آپ دو الگ الگ انداز روایت، آپ پانی ٹھنڈا منگاتے تھے اور ٹھنڈا پانی منگانے کے بعد اس میں سے آپ ایک گھونٹ پیتے تھے۔ بخار کیا ہے؟ بخار خود کوئی مرض ہے کہ نہیں، ایک پوری بحث ہے۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ بخار کسی مرض کو انڈیکیٹ کرتا ہے،
بخار خود کوئی مرض نہیں ہے، لیکن آج ہو سکتا ہے ریسرچ بدل جائے، بات کہیں اور پہنچ جائے۔ بخار کبھی تفصیل سے بات صرف بخار کے موضوع پر، تو اتنی روایات ہیں بخار کے بارے میں کہ 5 مجلسیں صرف بخار پہ ہو سکتی۔ بخار کا نام تک بتایا گیا ہے، بخار کرتا کیا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ بخار کا نام ہے ام ملدم، ابن ملجم نہیں، وہ تو جہنم کا بخار۔ صلوات پڑھے محمد والے بخار کا نام روایتوں میں ام ملدم ملا، اور اس کے دور کرنے کی دعائیں بہت ساری ملی، لیکن 5ویں امام کی سیرت، 5ویں امام کا وسیلہ حالت مرض میں، اور کورونا کے مریضوں کی خبر پہنچا دیجئے، جہاں جہاں تک ڈینگی وائرس کا مسئلہ ہے، جہاں جہاں تک دیگر قسم کے امراض اور بخار کا مسئلہ، شہزادی کونین کا نام وسیلہ بنانے کے لیے اس بارگاہ سے پیغام آپ تک دے رہا کہ 5ویں امام حالت بخار میں پانی منگاتے تھے، 1 گھونٹ پانی پیا اور باقی پانی لے کر آپ اپنے بدن پہ چھڑکتے تھے، اور یہ تمام باتیں پانی کی باتیں ہو رہی ہیں، صرف پانی کی بات نہیں ہو رہی، پانی چھڑکتے تھے اور اپنی زبان سے ارشاد فرماتے تھے یا فاطمہ بنت محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرضی ہے، یقین کریں نہ کریں آپ کا مسئلہ ہے، میرا کام تو بیان کرنا ہے روایت کو، اور جو آزمانے کی نیت رکھتا ہو اس سے میں مدد خواہ ہوں۔ آزمائش شرط باہر ہوتی ہے مداریوں کے یہاں، ولایتیوں میں عقیدہ شرط ہوتا ہے۔ امام کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، کوئی ایک حرف نہ زیادہ نہ کم یا استعمال نہیں ہوا، یا نہیں پڑھ رہا، نہیں استعمال ہوا، حضرت نہیں پڑھ رہا۔ فاطمہ بنت محمد، 5ویں امام پانی چھڑکتے تھے اپنے اوپر اور نام لیتے تھے فاطمہ بنت محمد، اور اتنا زور سے لیتے تھے، سب نے لکھا راویوں نے، کہ گھر کے آخری حد تک امام کی آواز جاتی تھی، بلکہ گھر کے باہر بھی امام کی آواز جاتی تھی، کہ گھر کے باہر سے گزرنے والا امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنتا تھا کہ آج محمد باقر فاطمہ بنت محمد نام لے رہے۔ وسیلہ قبلہ، امام کو الحمد تو آتی ہوگی نا، پڑھ لیتے سورہ الحمد، بخار اتر جاتا۔ امام کو یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم تو آتا ہی ہوگا نا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ کے ذہن میں باتیں آ رہی ہوں گی، یہ کیوں نہیں پڑھ لیں؟ سب پڑھیں، آپ کا مسئلہ، میں وہ پڑھ رہا ہوں تو امام نے پڑھا تھا۔ سب پڑھیں، آپ کا مسئلہ۔ ہوتا ہے نا کہ آج کل کوئی مشہور شخصیت اگر بیمار ہو جائے تو پھر سب اپنے اپنے نسخے بتاتے ہیں، مولانا یہ کھا لیجئے، یہ استعمال کر لیجئے، وہ استعمال کر لیجئے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر سب استعمال کریں تو کیا انجام ہو وہ الگ موضوع۔ میں روایت پیش کر رہا ہوں، اس میں کوئی دوا بیان نہیں کر رہا، نہ کوئی نماز بیان کر رہا ہو، نہ کوئی عربی کلمات بیان، صرف ایک جملہ فاطمہ بنت محمد، آپ چھڑکتے جاتے ہیں پانی کو، صرف ایک جملہ پڑھتے۔ ایک اور روایت، وہ ہم پرانے دور کی بات کرتے ہیں، تو جب بڑا تیز بخار چڑھتا تھا بچپن میں تو والدین کیا کرتے تھے کہ کپڑے کو پانی کے اندر بھگوتے تھے اور نچوڑنے کے بعد گیلا کپڑا پیشانی پر رکھتے جاتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ایک کپڑا رکھتے تھے، ایک پانی میں ڈالتے تھے، اور ہر کپڑا بدلتے ہوئے فاطمہ بنت محمد۔ تو طریقہ ہو سکتا ہے دو الگ الگ یوں ملا ہو
کہ سردی کا بخار اور ہے، گرمی کا بخار اور ہے، مگر فاطمہ یہاں بھی کامل وہاں بھی کامل۔ لفظ نہیں بدلا، روایتوں میں طریقہ بدلا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو سوٹ نہ کرے موسم کے لحاظ سے، گیلے کپڑے کا استعمال، تو پانی کا چھڑکنا مشکل نہیں۔ اور پھر امام تقی جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں امام روایت کے لحاظ سے جب جاتے تھے مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر، اور آپ مسجد نبوی روضہ رسول پر جاتے تھے تو حجرہ فاطمہ میں ضرور جاتے تھے۔ نواں امام ادب کے ساتھ اپنی دادی کے حجرے میں داخل ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول کی زیارت کے ساتھ ساتھ اپنی دادی سے دیر تک راز و نیاز کرتے تھے۔ میں اگر جملہ یہ استعمال کروں کہ ساری دنیا کو رزق تقسیم کرنے والا زمانے کا امام اگر اپنے لیے رزق مانگ رہا ہو تو وسیلہ کسے بنائے گا؟ اور اگر اس طرح بات واضح نہ ہو رہی ہو تو چلیے یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھا کر علی در خیبر اکھاڑ لے، اس روٹی پکانے والی ماں کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ وسیلہ معصوم کا وسیلہ، سیدہ کون؟ معصوم کا وسیلہ۔ اگر میرے اور آپ جیسے عام افراد سیدہ کو وسیلہ بنائیں تو نام کافی ہے،